بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا۔ آج کا ہمارے جمعے کا خطاب ہے، عنوان ہے روزے کی فضیلت اور تراویح کی اہمیت۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے پورے مہینے کے روزے فرض قرار دیے، اور یہ اتفاقی بات ہے کہ جہاں روزوں کو فرض قرار دیا رمضان کے، بالکل اسی کے درمیان میں ایک آیت بھی اتاری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جی آپ میرے بندوں کو بتائیے میں تم سے بہت قریب، مجھ سے مانگیے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ یہ تو ہر دن اس کے ساتھ خاص ہے، ہر رات کے ساتھ خاص ہے، لیکن رمضان کریم کے احکامات بیان کرنے کے درمیان میں ہی اللہ رب العزت نے اس آیت کو لایا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالی رمضان کریم میں دعاؤں کو سب سے زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، ہمارے 6 روزے گزر چکے، دن کے 24 گھنٹے، ہم 1 گھنٹے کا 1 منٹ دعا کے لیے نکالیں، 24 منٹ ہو گئے۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے دن میں کم از کم 24 منٹ اللہ کے پاس دعا کی؟ رمضان آنے کو صرف 1 منٹ، 1 گھنٹے دعا کو، کوئی ہاتھ اوپر کرے۔ 24 گھنٹے میں صرف 1 منٹ نکالے اور اللہ سے دعا کرے، کیونکہ ایک بادشاہ اعلان کرے کہ آپ مجھ سے مانگو میں دینے والا، اور اپنی رحمت کا اظہار کرے کہ میں دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں پر تمہیں وہ چیزیں دوں گا، نوازوں گا، اور پھر بھی انسان اس سے نہ مانگے تو یہ بے رخی ہوگی۔ تو رب تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں، ابھی موقع ہے مانگنے کا اور ابھی موقع ہے قبول ہونے کا۔ یہ ہاتھ سے جائے گا تو دونوں موقع بھی ہمارے پاس نہیں رہے۔ مثال کے طور پر ہم جس گھر میں رہتے ہیں یا ہم جہاں بھی ہیں، وہاں ایک تصور کریں کہ ہمارے والدین تھے، ہمارے دادا پردادا، یہ سب لوگ تھے، کہاں ہیں اس وقت؟ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن آئے گا کہ ہم سب بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، یا کوئی اور بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے حضرت مجذوب کہتے ہیں ایک دفعہ وہ چوراہے پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے زور زور سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں ان سب لوگوں کو بلا کر سمجھا رہا ہوں اور ان کی اور اللہ کی دوستی کر کے دینا چاہ رہا ہوں، ڈیل کر کے دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے۔ چند عرصے کے بعد انہی لوگوں نے مجذوب کو قبرستان میں دیکھا کہ وہاں زور زور سے رو۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے یہاں رونے کی وجہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ چند عرصے پہلے میں لوگوں کے اور اللہ کے درمیان تعلقات بہتر کر رہا تھا، لوگوں نے بات کو نہیں مانا۔ اب میں یہاں آیا ہوں اور اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تعلقات ان لوگوں کے اور آپ کے بہتر ہو جائے، یہاں اللہ نہیں مان رہا۔ تو یہ رمضان ہم کو قسمت سے ملا ہے، اور رمضان کا مطلب ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا۔ اگر رمضان آنے کے بعد ہم نے داڑھی رکھی، رمضان آنے کے بعد سچ بولا،
رمضان آنے کے بعد گالی نہیں، رمضان آنے کے بعد نرم لہجہ اختیار کیا، رمضان آنے کے بعد اپنی رشتہ داری برادری سے بہترین سلوک کیا، اور رمضان گزر جانے کے بعد فوراً اسی راستے پر ہم ہو گئے۔ تو یقین مانیے یہ رمضان کا اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ہے اس کا حاصل نہیں ہے۔ گویا ایک ماحول بنا اور ہم ماحول میں ان چیزوں کو کریں۔ رمضان کا مقصد ہے رمضان کے بعد کی زندگی بھی تبدیل ہو جانا۔ روزوں کے صحیح ترین حدیثوں 15 فضائل ہیں، 15 ایک ایک گنتے جائیں گے۔ خود رب تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان میری طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ میری طرح ہو جاتا ہے تو میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں اور پھر مجھ سے نوازتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن مکمل پڑھیے۔ اللہ کھاتا ہے؟ ارے بولو، اللہ کھاتا ہے؟ نہیں۔ اللہ پیتا ہے؟ اللہ کی ذات سے اللہ الصمد، اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ایک بات اور سن لیجیے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی شادی بھی نعوذ باللہ من ذلک نہیں۔ رمضان میں اللہ رب العزت نے کھانا پینا بند کر دیا اور شادی والے تعلقات بند کر دیے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں۔ ہماری عقل کہے گی کہ وہ تو عام چیز تھی، اور کوئی چیزیں بند کر دیتے اور بہت ساری چیزوں کو کہتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا تھا کہ روزے میں بات بھی مت کرو، بات کرو گے تو جھوٹ بول لو گے، ایسا کر دیتے، لیکن اس کو مت۔ اللہ رب العزت نے روزوں کے ذریعے سے چاہا بندہ میری طرح ہو، جیسے ہم چاہتے ہیں اللہ میری جتنی بہتر صفتیں ہیں میرے بچے میں ڈال، جو برائیاں ہیں مجھے معاف کر، اللہ اس سے پاک ہے۔ لیکن کم از کم جو اچھائیاں ہے ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ بھی یہ کرے۔ میں نماز پڑھ رہا، کبھی آدمی خود نہیں پڑھتا لیکن بیٹے کے تعلق سے چاہتا ہے کہ وہ پڑھے۔ تو اللہ رب العزت نے روزوں کے اندر آپ کو مجھ کو ایسے حکم دیے جو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کھاتے نہیں ہے، اللہ پیتے نہیں ہے، اللہ پاک ہے سونے سے، اللہ پاک ہے، حی قیوم ہے، اور اللہ نعوذ باللہ شادی سے، اولاد سے، جو اس کی کوئی اولاد، ان سب چیزوں سے پاک۔ تو جب اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو رب تعالیٰ نے بندے کو کہا کہ کم از کم 12 گھنٹے، 11 گھنٹے، 10 گھنٹے، 9 گھنٹے آپ اس طرح کرو، میری طرح بنو۔ اور جب تم میری طرح بنو گے، کرو گے، تو پھر میں تم کو افطاری کے وقت وہ دوں گا جو تم مانگے، کسی چیز سے محروم نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ رمضان جو ہے وہ پورے مہینے کے فیصلے، پورے سال کے فیصلے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، ان میں یوسف علیہ السلام کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ فطرتاً رمضان میں نیکی کا کام کرنا آسان کر دیتے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ آدمی رمضان میں گناہ کی طرف جائے بھی نہ تو اسے یاد آتا ہے رمضان روزہ ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کریم کے درجے کو اتنا اونچا کیا اور کہا جنت میں 8 دروازے، ان فی الجنت ثمانیہ، جنت میں 8 دروازے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں ایک دروازہ صرف ہے جس کا نام ہی ریان ہے۔ ریان کی معنی ہے کہ سیراب ہونا۔ جب اس دروازے سے جنتی جائیں گے، اس کی چھوٹی مثال بتانا، ہمارے جوان ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے جوان،
یہ جلدی سے سمجھیں گے. اجتماع رہتا ہے، اجتماع کا وہاں ہم لوگ داخل ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو ادھر شربت مل رہی، ادھر یہ ہے، ادھر یہ، ادھر یہ. اور تھوڑی سی ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے اور اس میں ایک دروازہ اللہ رب العزت نے صرف روزے دار کے رکھا ہے، وی آئی پی. بہت بھیڑ ہوگی لیکن ایک وی آئی پی دروازہ ہے، اس کا نام ہے ریان، اور اس سے صرف روزے دار گئے. اور کتنی پیاری بات آپ کے میرے نبی نے کہی کہ اللہ صفائی کو اتنا پسند کرتے کہ ہر نماز سے پہلے کہتے مسواک کرو، قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کرو، ہر وقت مسواک کرو. رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقین کرو تم منہ کی صفائی رکھنا، کیونکہ تمہارے بولنے اور تمہارے قرآن پڑھنے کو فرشتے لیتے ہیں، اور فرشتے ناپاکی کو بہت ناپسند کرتے ہیں. اسی لیے اگر غسل فرض ہو تو فرشتے اس انسان سے الگ ہو جاتے ہیں. کہا پاکی اسلام کا سب سے بڑا راز ہے. لیکن وہ رب کہتا ہے کہ جب تم روزے میں رہتے ہو نا تو تمہاری منہ کی جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پیار کرتا ہے اس بدبو سے اللہ. جس اللہ کو صفائی اتنی مطلوب ہے کہ وہ مسجد بہترین صاف ستھری بنا کر حکم دے رہا ہے نبی کو کہ اپنے مسجدوں کو خوشبوؤں سے واٹ کر رہا ہے. اور رمضان میں روزے دار کے منہ کی بدبو کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھے بہت پسند ہے، یہ تو ہے بدبو لیکن مجھے بہت پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے منہ کی بدبو کو اتنا پسند. چاہے روزہ ایک کب فرض ہو آپ کو پتا ہے؟ آپ سورہ بقرہ سمجھ کر کریں. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور جنت سے آئے تھے. جب دنیا میں آئے نا تو ہوا جو ہے وہ جدہ میں اتری، اس لیے جدہ کو جدہ بولتے. عربی میں جدہ کی معنی ہے دادا دادی، جدہ کو جدہ اسی لیے بولتے. ہم لوگ خود اس جگہ پر گئے تھے، ہمارے ایک دوست تھے ساتھ میں. میں نے کہا کہ یہاں پر یہ قبریں اور حضرت حوا کی قبر ہے، ذرا دیکھنے کا ارادہ ہے، دیکھ لے رہے ایک مرتبہ آئے تو تھوڑا دیکھنا چاہتے. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ ہم نے کتابوں میں جب پڑھا تھا کہ ماں ہماری حوا جو ہے جدہ میں اتری تھی، آدم علیہ السلام سراندیپ میں سیلون کے اندر اترے تھے. تو اللہ رب العزت نے جب ان کو جنت سے نیچے اتارا تو آدم علیہ السلام بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. رونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ اس شفاف پانی پر اپنے آپ کو منہ دھونے کے لیے لے کر گئے تو جب چہرے کو دیکھا تو اندر سے خود بخود آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. آدمی جوان رہتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور جب بڑھاپے میں بیماری آ کر پکڑ لیتی ہے تو جوانی کو یاد کرتے رہتا ہے. جن لوگوں کے رمضان میں روزے نہیں رہتے کہتے ہیں کاش اللہ صرف صحت روزے رکھنے کے لیے دیتا. بہت نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے صحت. روزہ رکھنے کے موقع ہے، حاصل کر لو. وقت تھمتا نہیں، رکتا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پانی پر دیکھا تو وہ جنت کی خوبصورتی، وہ جنت کی طاقت، وہ جنت کی رونق اپنے چہرے پر نہیں. رونے لگے اور اتنے روئے کہ اللہ کے پاس کہنے لگے قالا ربنا ظلمنا انفسنا. اب یہاں ہمارا مضمون نہیں ہے لیکن ایک بات بولنا ہی چاہتا ہوں. اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے بیوی سے، اپنے بیٹیوں سے کہو جنت میں آدم علیہ السلام نے ذاق الشجرہ، وہ پھل کھایا تھا تو حوا نے آدم کو کھانے کے لیے کہا تھا، زبردستی کی تھی کہ تم کھاؤ. اپن کھانے کا دیکھنے کا کیا، اس سے منع کیے. اور آدم علیہ السلام جب دعا کرنے لگے نا تو یہ نہیں کہا کہ حوا نے مجھے مجبور کیا گناہ کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے میں پھنس گیا. کیا شریعت ہے، کیا قرآن، کیا عورتوں کو درجہ دیا. قالا ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا ایسا کبھی مت، ایسا کہو ہم دونوں نے مل کر گناہ کیا، خطا کیا، اللہ تو معاف کر، اللہ تو معاف کر. اپنے گھروں کے اندر اگر اپنے اہل و عیال سے کچھ غلطی ہو جائے نا
تو معافی کیا کرو. کانچ کے برتن کے ٹوٹنے پر رشتوں کو ٹوٹنا عقل مندی نہیں ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا. آدم علیہ السلام دعا کرتے کہ اے اللہ میرے سے خطا تو ہو گئی جنت میں، لیکن تو معاف کرنے والا ہے نا، معاف کر. کچھ نہیں، کم از کم جنت کی خوبصورتی چہرے کی واپس لوٹا دے. اللہ نے حکم دیا کہ 3 دن کے روزے رکھو، 13، 14، 15. یہ روزے رکھنا چاہیے، آدمی کو سہولت ہے. ایام 20 بولتے اسے. ایام 20 بولنے کی وجہ بھی دو. ایک 13، 14، 15 کے روزوں میں آپ دیکھیں گے رات بھی دن کی طرح رہے، روشنی، سفیدی. اور سب سے بڑی وجہ محدثین نے لکھی، سیدنا آدم علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ روزہ رکھو، تو انہوں نے روزہ رکھا. 3 دن کے روزے کے بعد وہ واپس گئے اور اپنے چہرے کو دیکھا تو جنت والی خوبصورتی چہرے پر واپس آ چکی. روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. جنت والی خوبصورتی پھر سے واپس سیدنا آدم علیہ السلام کے چہرے پر آ چکی. اس لیے دیکھیے نا، اکثر کیا ہوتا ہے، مائیں بہنیں خاص کر کے فون کرتی ہے، مولانا بچے کے امتحان چل رہے، ہم روزہ رکھ سکتے اس نیت سے کہ اللہ ان کو آسان کر دے. کوئی تکلیف نہیں ہے نا، فوراً آدمی چل کل میں روزہ رکھوں، کیا بات ہے. اور بہت سارے کام ہے، صدقہ ہے، اچھا ہے، نہ ہے، کسی سے معافی تلافی کرنا ہے. لیکن روزہ جذباتی طور پر آتی ہے، جذباتی طور پر میں روزہ رکھوں. کیوں؟ وجہ یہ کہ تمام عبادتوں میں اللہ نے روزے کی عبادت کو کہا کہ یہ میری ہے اور یہ صرف میرے لیے. باقی دیگر تمام عبادتوں میں اللہ ہی کی عبادتیں ہوتی ہے، لیکن روزہ کہا ایسی عبادت ہے کہ بندہ صرف میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دے. آدمی بیماریوں سے ڈرتے نہیں ہیں. لوگ ہمارے چاہنے والے بہت بہت اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت محبت رکھتے ہیں اور دین کے خاطر ہیں. ڈاکٹر ہے، بہت اچھی بات کہتے ہیں، میٹھا بولو میٹھا کھاؤں گا. مجھے جملہ اتنا اچھا لگا. پھر بھی لوگ بیماریوں کے باوجود، ڈاکٹر کے منع کے باوجود بھی کھاتے، ڈرتے نہیں کھا کے مرنے کا. ایسے مرنے سے بہتر ہے کھا کے مرنے. حالانکہ احتیاط کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احتیاط کرنا چاہیے. ڈاکٹروں نے بولا احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار ہو گئی تھی ان کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے اٹھ گئے تھے اور ککری اور کھجور کثرت سے کھا رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا علی ابھی بخار سے اٹھے، کیا کر رہے ہیں؟ پرہیز کرو، پرہیز سنت ہے شریعت. نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو لوگ بولتے ہیں کھاؤ پیو اور مر جاؤ، غلط بات. شریعت اس کے حق میں، شریعت منع کرتی اس چیز سے. تو میں آپ سے ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک روزہ واحد ایسی چیز ہے جس کی بنیاد دیکھو، جس کی بنیاد میں اللہ ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اور کسی بھی چیز کو کبھی بھی یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں 6 جگہ پر عظیم کہا. ایک جگہ پر کہا فقط فاز فوزا عظیما، اور بہت ساری چیزوں میں ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرنا بہت خطرناک گناہ. ایسے 6 موقع ہیں جس میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں عظیم کا لفظ استعمال، اور اس مہینے کو نبی پاک نے عظیم کا لفظ استعمال. قد اضلکم شہر عظیم، عظیم مہینہ تمہارے پاس. اب ایک بات اور دیکھیے، روزے کے تعلق سے ہم بولیں گے تو یقین مانیے یہ ایسی عبادت ہے جس کو انبیاء نے کیا، نبوت سے پہلے کیا. کوہ طور پر موسیٰ کو اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہو گئی. رب تعالیٰ نے کہا 40 لیلہ، دن کے روزے رکھو، رات کے روزے رکھو. ان کے اس طریقے کے روزے کا 40 دن کے روزے رکھو. 40 دن کے روزے رکھنے پر لگا دیا. 40 دن کے روزے رکھو اور پھر مجھے دیکھنے کے لیے آؤ. کیا سمجھ میں آتے؟ روزوں میں اللہ برابر دکھ جاتا ہے. دوپہر میں بھوک بڑھتی ہے نا، اللہ یاد آتا ہے. اللہ بھوک
پیاس بڑھتی ہے اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ تیرا حکم نہیں ہوتا تو یہ پیاس تو ہم کبھی باقی نہیں رکھتے. تو اللہ رب العزت نے اتنی عظیم عبادت کا موقع ہمیں نصیب کیا ہے، میسر کیا. اچھا ایک بات، اپنے سے پابندی سے تراویح کون پڑھتا ہے؟ بالکل کچھ بھی نہیں چھوڑتا. قرآن مجید پورا مکمل تکمیل تک سننے کی غرض سے اللہ کے پاس آ کر کھڑا رہتا رات میں. میں جو اصل کتاب پڑھ رہا تھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے کتاب الایمان پر لکھنا شروع کیا. کتاب الایمان 300 صفحے صرف ایمان پر لکھی اللہ کے نیک پر. 27 جلدیں ہیں ان کی صرف ایک مضمون پر. اتنا بڑا اللہ. وہاں ایک چیز پائی نا تو بہت آنکھیں بھر آئی، بہت رونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کریں گے. چیز دیکھیے کیا محبت کی بات ہے. محبت ہے تو سب کرنا آسان ہے. لوگ کہتے تھے نا کہ رات بھر جاگتے کیسے ہیں لوگ. موبائل آیا، نعوذ باللہ اپنے ساتھ محبت کا بڑا فتنہ لایا، رات کب گزر جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. محبت اعمال پر آدمی کو لے کر آتی. دیکھیے روزے اللہ نے فرض کر دیے. کس نے؟ روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آدمی روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے. دن بھر روزہ رکھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. اور تراویح بولو. یہاں تھوڑی سمجھنے کی بات تو آپ کی محبت جاگ اٹھے. آپ کو رات میں کھڑا رہنا اور پیروں میں برم آنا تکلیف نہیں. رات کو روزے اللہ کی پسند ہے، اللہ نے فرض کرا. اللہ نے جب اس مہینے کو پسند کیا، اس کے روزے کو پسند کیا، تو رات میں تمہارے اور میرے نبی کھڑے ہو گئے اور کہا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں. اور تراویح کی نماز سنت ہو. دن اللہ کا، رات تمہارے میرے نبی. تمہارے میرے نبی رات میں کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی 3 دن کے بعد ڈر گئے کہ میں تو اپنی محبت سے اللہ کے سامنے رات بھر کھڑا رہتا ہوں، لیکن اگر اللہ نے یہ فرض کر دیا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ اب رات میں 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ آ کر نماز نہیں پڑھی. فرض کا ڈر ہو، خوف ہو گیا، فرض ہو جائے. لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے، جس نبی کا تم نام لیتے ہو نا، اس کی سنت ہے رات میں کھڑے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ رات کا قیام اللہ کے نبی کو اتنا پسند تھا کہ صحابہ کے درمیان اس قیام کی نہ صرف فضیلت بیان کرتے تھے، اپنے گھر کو اس کے لیے تیار کرتے تھے. اس میں بخاری مسلم کے اندر 2 روایتیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رات میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر اللہ، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کل قیامت کے دن تمہارے میرے نبی کہیں گے نا کہ رات کی تراویح میری سنت مجھے بہت پسند تھی. اللہ کو سب سے زیادہ پسند سجدہ. رات تراویح میں تم جب 20 رکعت پڑھتے ہو نا تو اس میں 40 سجدے ہو جاتے ہیں، اور 40 کا عدد اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ان 40 سجدوں کے بعد اللہ تراویح کی نماز کے بعد کہتے ہیں کہ تم میرے بہت قریب ہو. اللہ کے نبی چاہتے ہیں تو کہہ دیتے کہ دن میں تم نے جب روزہ رکھا تو دن کا روزہ رکھ کر رات آرام کرو، تھکے روزے سے. اللہ کے نبی نے ویسا نہیں کیا، بلکہ کہا دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو اگر کھڑے ہو میرے سامنے. اس لیے رب تعالیٰ نے رات کے قیام کے لیے ہم کو حکم دیا اللہ کے نبی کی خواہش پر. نبی کو خواہش ہوئی اور نبی نے اس نماز کو کثرت سے پڑھا.
تو کہا یقین کریے یہ 40 سجدے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے انسان کے مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما رب العزت نے کتنے سجدے زیادہ ہوتے قیام میں بولی 40. اچھا اس قیام لیل کی نماز میں رب تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا؟ اس کو پڑھنے کے لیے کہا, قرآن کے پڑھنے کے لیے کہا. اور وہ قرآن کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمیں پڑھنے کے لیے کہا. یہ قرآن ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام مجید کو پڑھنے کا حکم دیا, جس سے اللہ رب العزت نے واسطہ لگا کر ہم کو رمضان دیا. ایک معمول بات سمجھا تھا, آسانی سے. ایک کاغذ ہے, آپ کے یہاں بچے کی کاپیاں رہتی ہے سال بھر کی, پڑھتا ہے, اور جب سال ختم ہو جاتا ہے آپ کیا کرتے اس کو؟ یا تو بھنگار میں دیتے, یہی کرتے ہو نا, اسکریپ بنا دیتے ہو نا, یا تو پھینک دیتے ہو. نارمل کاغذ ہے, آپ نے اس کو پھینک دیا, اسکریپ کر دیا. لیکن اگر اللہ حفاظت کر, ہمیشہ حفاظت, میں نے آپ کے ہاتھ میں قرآن کا چھوٹا سا اتنا سا پیج دے دیا, آپ کیا کرو گے؟ ارے بولو, ہمت ہے؟ ارے ہمت ہے؟ بالکل نہیں. تو جب قرآن کی نسبت کاغذ سے لگ گئی تو اللہ رب العزت نے کاغذ کو عزتوں کو مقام پر لے جا کر رکھ دیا. یہ نسبت لگ گئی, اس کی عزت بڑھ گئی. ایک عام کپڑا رہتا ہے, عام کپڑا ہے, لیکن ایک کپڑا قرآن کو لپیٹا جاتا ہے, وہی کپڑا ہے, تو کس کی قیمت ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان قرآن کے ذریعے سے دیا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ چاہتے تو اس مہینے کی عبادت کو ہے شوال کے مہینے میں کر دیتے, ربیع الاول کے مہینے میں کر دیتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اس میں دے دیتے. اس میں نہیں, اس سے رمضان نہیں کیوں ہے؟ اتنی فضیلت, اتنا سب کچھ کہ ایک قرآن رمضان میں ہوتا. قرآن کی نسبت سے اللہ نے رمضان کی بولو قدر بڑھائی. اور ابن تیمیہ کا نقطہ میں آپ تک لے کر آتا ہوں. میں بھی رو رہا تھا, شاید آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے. ابن تیمیہ نے کیا زبردست نقطہ لکھا, کہا کل قیامت کا دن ہوگا, شفاعت کے لیے لوگ ڈریں گے, لیکن الصیام والقرآن یشفعان یوم القیام, قیامت کے دن روزہ آئے گا اور کہیں گا اللہ اس نے روزہ رکھا تھا. جیسے ہی روزہ آئے گا قرآن فوراً وہاں پر آئے گا اور کہیں گا اللہ تیرا کلام ہوں, اس سے زیادہ طاقت میری ہے. یہ دن بھر بھوکا رہا, اس کا جسم تھک گیا, یہ پریشان ہو گیا, اور جب رات آرام کرنے کا وقت تھا نا تو یہ آ کر اللہ کے تیرے گھر میں کھڑا رہا اور قرآن کو مستقل اور مکمل سنا. رب تعالیٰ اگر مجھے کلام الہی کا درجہ ہے تو آج میری بات ماننا پڑے گی, اس کی مغفرت کر دے, ورنہ میں کلام الہی ہونے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے حدیث کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا کہ القرآن والصیام یشفعان, قرآن اور روزہ یہ دونوں شفاعت کرنے والے ہیں, معافیہ دینے والے, تلافیہ دینے والے. اور اسی وجہ سے ایک ایمان والا دن میں تھک کر روزہ رکھتا ہے اور رات میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے. اب آپ چھوڑو گے کیا؟ راوی بولو, چھوڑ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن پڑھتے تھے, ایک قرآن سنتے تھے جبرائیل کے ذریعے, اور ان کا آخری سال تھا دنیا سے پردہ کرنے کا, تو 2 قرآن پڑھے, 2 قرآن سنے اور رونے لگے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو دنیا سے جانے کا ذرا بھی غم نہیں, لیکن 2 عبادتوں کے چھوٹ جانے کا بڑا غم رہا, روزہ اور قرآن. روزہ, ایک صحابی تھے جن کے پیر بہت پتلے تھے, ایک درخت پہ چڑھ رہے تھے,
تو صحابہ نے کہا کہ یہ کیا پیر ہے، اس کو گنو گے؟ ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں نا جو پتلا آدمی رہتا ہے، پاؤ کلو نہیں، گنیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملوں کو سنا تو ہنسنے لگے اور کہنے لگے قریب آؤ، کل قیامت کے دن جب یہ پیر گنے جائیں گے تو دنیا اور قیامت کے ترازو اس کے وزن کو سہ نہیں پائے۔ اور پھر وجہ بتاتے ہوئے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ پیر جہاد میں نبی کے رات بھر حفاظت میں پہرا دیے ہیں، اور یہ پیر تراویح کے اندر نماز میں اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے رہے، تھک جاتے تھے پھر بھی کھڑے رہتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صحابہ ہم پیچھے، ہم طاقتور رہ کر بھی خوف کھاتے تھے کہ شاید اب گر جائیں گے، لیکن نبی کی تلاوت ختم نہیں۔ اب مجھے کتنا افسوس سے بولنا پڑتا ہے کہ رمضان بھی ہے، قرآن بھی ہے، روزہ بھی ہے، رات اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہ رہے تھے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں؟ کیا جواب ہے؟ کچھ جواب نہیں ہمارے پاس۔ تو اس رمضان کریم کو ہم نے پایا ہے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ یقین کریے ایک صاحب مجھے دو تین دن ملے تھے، مجھے بولنے میں بھی طاقت نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا سال بھر کا فدیہ کتنا کرے گا، اور وہ بولتے بولتے خود بخود رونے لگے۔ لیکن مانیے میں نے ان کو جب دیکھا نا تو میں نے خود میں بھی رویا، میں نے ان کو گلے لگایا اور کہا کہ آپ کا جو جذبہ ہے نا آپ کو ثواب دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مولانا میں رمضان میں ہوں اور میرے سے روزے پکڑے میں جاتے، طاقت نہیں، شوگر ہائی لیول کی، انسولین لینے پڑتی ہے 5-6 گھنٹوں کے بعد، کڈنی کام نہیں کرتی۔ ایک ہی چیز سے افسوس ہوتا ہے، دسترخوان پر افطار کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو تمنا کر دیتا ہوں پروردگار کم از کم جب تک حیات رکھی تھی تب تک روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھ دیتا، پہلے اس طاقت کو چھین کر مجھے اس نعمت کی تمنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو آپ کو مجھ کو روزہ رکھنے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے۔ کرسی پر نماز پڑھنے والے ایک بزرگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ بار بار کرسی کے مسائل بیان کرتے رہتے، آپ کو کیا لگتا ہے ہم کو نہیں تمنا ہے کہ ہماری پیشانی زمین سے لگے؟ تڑپتے ترستے۔ جب لوگ سجدے میں ہوتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں کو آپ کے بتائے مطابق صرف اپنی گردن کو تھوڑا نیچے کرتے تو سجدے کی دعا پڑھتے پڑھتے روتے بھی کہ پاک پروردگار ہمارے جوانی میں ہم کو سمجھانے والا کوئی نہیں ملا، ورنہ ہم سجدے میں پیشانی رکھتے ہی رکھتے، سمجھانے والا آیا اس وقت سے پہلے ہم سجدے کی طاقت کھو چکے ہیں۔ مجھے بولتے بھی رونا، میں نے ان کو کہا کہ آپ کی ان تمناؤں پر آپ کو اللہ سب دیتا، اور جو جوانی میں کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے مرض کی وجہ سے نہ کرنے کی طاقت نہ ہو، اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ بخاری مسلم شریف کے اندر روایت۔ تو نا پیاروں میرے یاروں، آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں۔ شیطان قید ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے برکت والے مہینے میں تمام کرائم والے کو بند کر دیا اور کہا تم ہو صرف تم اور میں، اب تمہارا اور میرا رشتہ جانچنے کا ہے کہ تم میرے کتنے، تمہارا اور میرا رشتہ جانچنے کے لیے میں نے شیطان کو بند کر کے رکھ دیا، وہ بند تم اور میں، ہم لوگ۔ تو اب شیطان بند ہے، اب جو کچھ بھی اپنا نفس ہے وہ شیطان سے اگر بھرا ہوا اور ہمیں رمضان میں عبادتوں پر نہیں لاتا، ہمیں رمضان میں یہ سب چیزیں کرنوں پر نہیں لاتا، تو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر شیطان بھی ہم سے گھبرائے، لہٰذا آج طے کر لیجیے سب سے پہلی چیز کہ ہم رمضان میں کثرت سے دعا کریں گے۔ اب میں نے اگر سوال کیا کہ 24 گھنٹے کا ایک منٹ صرف رمضان کی دعا کے لیے نکالیں تو ہاتھ سب کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ، کریے۔ ابن تیمیہ کے عمل میں جب لکھا، میں پڑھ رہا تھا ساری چیزیں، عجیب بات کو ختم کرتا ہوں، بالکل آپ کو وقت دیتا ہوں۔
आखिरी बात कहना, उन्होंने लिखा सुबह जब वो रोजा रखते थे तो नियत करते थे। असल नियत सुबह उठने के बाद सहरी करना ही नियत है। ये दुआ करते थे अल्लाह से कि पाक परवरदिगार तेरे नाम पर खाने पीने को छोड़, अब तू मुझे मत छोड़ना। क्या दुआ है। इसलिए अल्लाह वालों की किताबें पढ़नी चाहिए, उनके करीब रहना चाहिए, उनके अक़वाल सुनना चाहिए। कहा रब ताला मैं तेरे लिए खाना पीना छोड़ रहा हूँ, बस दुआ इतनी है तू मुझे मत छोड़ना। तेरे लिए सब छोड़ा, और कुछ छोड़ना है सब छोड़, पर तू मुझे मत छोड़, तेरा साथ मुझे चल, यहां भी और यहां के बाद। हालात आए थे कहते हैं, एक कैद में थे, आप पढ़िए, बड़े मुहद्दिस है, इमाम बुखारी के बाद अगर शायद बहुत जबरदस्त हदीस पे किसी ने काम किया है तो रोकर कहते थे, रोकर कि रब ताला ने मेरी इस दुआ को इस तरह कबूल किया कि मैं जेल में साल रहा, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जेल के सलाखों के पीछे, मेरे ऊपर वक्त के बादशाह ने कोरे बरसा पर मुझे कभी तकलीफ महसूस नहीं। कहा रोजा पकड़ने से पहले दुआ करता था तो मुझे ऐसा लगा मरने से पहले ही अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल। लोग बाहर नेमतों के लुत्फ उठाते, मैं जेल में रहकर नेमतों का लुत्फ उठाता। आपको समझ में आया कुछ? तो हम जब सुबह उठते हैं ना, सहरी है, दुआ करें। उस वक्त आम दिनों में भी अल्लाह नीचे आया हुआ था, सातवें आसमान पर आकर निदा लगा था और कहता है हर कोई मांगने वाला मांगो नहीं। आपकी तिजारत है, मांगो, परवरदिगार तिजारत में बरकत दे दे, तेरे सिवा कोई तिजारत में बरकत देने वाला। आपकी तिजारत की बरकत मांग। आप इसी तरह अगर शाम में है, इफ्तारी के वक्त में, तो अल्लाह से मांगिए परवरदिगार तेरे नाम पर सब कुछ छोड़ दिए थे, खाना पीना, अब तू खाने को हुक्म दे रहा है, हम खा रहे, परवरदिगार। तैमिया की बात नकल कर रहा हूं, इस पर अमल कर लीजिए। अल्लाह हमेशा खाता रख और खिलाता। देखिए हमारे जहनों में भी ये दुआ नहीं आती, निस्बत लग जाती है सिर्फ अल्फाज, दुआ बेहतरीन हो जाती है। इब्न तैमिया कहा करते थे कि परवरदिगार खा रहे तेरे नाम पर, तूने खाने का हुक्म दिया, जिंदगी भर खाता रख, महरूम मत कर, और खिलाता रख। खाना भी बहुत बड़ी नियामत, खिलाना भी बहुत बड़ी नियामत है। किस्मत वालों को मिलता है खिलाना, सब नहीं खिला सकते, होकर भी नहीं खिला सकते, किसी के पास नहीं है फिर भी खिलाता है। तो चलिए हम रमजान में दूसरी चीज, पहली चीज करेंगे दुआ, दूसरी चीज करेंगे कुरान की कसरत से तिलावत करेंगे, पाबंदी से इंशाल्लाह। मुझे तो बोलते हुए अजीब लग रहा है, एक कुरान कम से कम खत्म करो, बोलने भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कम से कम तो करेंगे। एक सुनेंगे, तरावी में सुनेंगे, और मुझे ऐसा लगता है जितने लोग तरावी में खड़े रहते हैं ना, उनको एक टॉनिक मिल गया, पता चला कि तरावी में खड़ा रहना क्या है। तुम्हारे मेरे नबी की तमन्ना, दिन में अल्लाह के लिए रोजा और रात में नबी के तमन्ना पर तरावी। नबी को पसंद, नबी खड़ा रहना पसंद करते, इसलिए तरावी सुन्नत है, रोजा फर्ज है। रोजा अल्लाह का, तरावी नबी की। जिसको नबी से मोहब्बत है वो कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।